तमाम इदारों को तबाह कर दिया, किसी इदारे की रिस्पेक्ट, किसी इदारे का एहतराम नहीं रहा, और तुम समझते हो कि तुम सबसे ज्यादा इज्जत वाले हो। देखिए, इज्जत जो है ना कानून और आइन में है। मैं मुतालिबा करता हूं उन तमाम इदारों से कि अपना हुदूद, अपना कुयूद आइन के अंदर महदूद करो। जिस तरह बोंडी तरीके से, जिस तरह नाजायज तरीके से, जिस तरह जबर और तशद्दुद से करना चाहते हैं, इनकी गलतफहमी है कि कोई इससे डर जाएगा, कोई खौफ खाएगा। जी असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। सबसे पहले तो मैं पूरी पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कम से कम जो 9 और 10 सितंबर की रात जो इस पार्लियामेंट की तज़हीक हुई और इसकी प्रिविलेज ब्रिज हुई है, उस पर तमाम पार्लियामेंट ने कम से कम यकजहती का इजहार किया है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जनाब चेयरमैन, ये हाउस पाकिस्तान का मुक़द्दस तरीन हाउस है। इस हाउस ने पूरी मुल्क के लिए कवानीन बनानी है, आइन बनाना है। जितना कोई और इदारा मुहतरम है, रिस्पेक्टेबल है, काबिल कदर है, उससे ज़्यादा ये पार्लियामेंट काबिल कदर है। इस पार्लियामेंट और इस असेंबली के ऊपर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे इसके ऊपर अपना एक उसूली मौक़िफ़ है, लेकिन जो भी है और जैसा भी है, इस वक्त हम इस पार्लियामेंट में बैठे हैं तो हमने इसकी तक़द्दुस की हिफाजत करनी है। जनाब चेयरमैन, जो इस वक्त इस मुल्क में जो एक कानून के लिए, एक आईनी अमेंडमेंट के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह हमारे एमएनएस को खरीदने की कोशिश हो रही है, जिस तरह नाजायज मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह हमारे एमएनएस के खिलाफ यानी इतनी घिनौनी हरकत हो रहे हैं कि सादुल्ला बलोच हमारा एमएनए, उसको बाजियाब करने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप किया गया, उसकी फैमिली को हिरासत में रखा गया और उनसे मुतालिबा किया गया कि साद बलोच को हाजिर करो। किस लिए? इसलिए कि जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं इनमें उनको वोट चाहिए। जनाब चेयरमैन, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कानून साजी इस तरह से होगी? क्या ये कानून साजी कोई मानेगा? और ये कानून, अगर कोई कानूनी अमेंडमेंट आता है और जोर और जबर से, तशद्दुद से, जोर और जर से, तो इस कानून की क्या हैसियत होगी? मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब से, हमारी एक मुख्तरम इदारा है और मुख्तरम सीनियर पोजीशन पे है, क्या वो इस किस्म की कानून साजी जो जबर और जुल्म की बुनियाद पे हो, इस किस्म कानून साजी के बाद वो अपने एक्सटेंशन के लिए तैयार होंगे? क्या उनके पास जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो उसकी नजर से नहीं गुजर रहा है? क्या इस इदारे की इज्जत और तकरीम इस वक्त चीफ जस्टिस के हाथ में है कि अगर वो आज ऐलान करे कि अगर इस किस्म की कोई कानून साजी होती है और मुझे इसमें फायदा होता है, मैं इस फायदे लेने से इनकार करता हूं, तो हम समझेंगे कि चीफ जस्टिस ने बड़ापन दिखाया। अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से अगर वो कानून साजी करके एक पोजीशन पे, एक ओहदे पे वो बराजमा होता है, तो ये तारीख का बदतरीन फैसला होगा और तारीख का बदतरीन जो है डिसीजन होगा। हम मजम्मत करते हैं इस वक्त जो कुछ हो रहा है। और सिर्फ ये नहीं, यानी मैं देखिए हमारे खिलाफ जो है ना, चेयरमैन से मैं एक और इंटरेस्टेड बात बताऊं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की है। मेरे ऊपर जो पर्चा काटा है, मैंने, आपको पता है कि मैंने कभी ड्राइविंग नहीं की,
میرے خلاف جو پرچہ کاٹا گیا ہے اس میں یہ کہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور میرے ساتھ شاید کھٹک تھا اور میں نے پولیس والوں کے اوپر چڑھایا. اگر میرے پاس کوئی لائسنس ہے تو بتاؤ دکھاؤ کہ وہ کدھر ہے. میں نے کبھی زندگی میں ڈرائیونگ نہیں کی ہے, نہ مجھے ڈرائیونگ کی وہ سمجھے. اور دوسری بات, اسی دن میں پہنچ ہی نہیں سکا. میں تقریباً جو بہت کنجیشن تھی, بہت جس طرح جو روڈ پہ, یعنی میرے کہنے کے بعد جو کرنا چاہے کرے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بونڈی طریقے سے, جس طرح ناجائز طریقے سے, جس طرح جبر و تشدد سے کرنا چاہتے ہیں, ان کی غلط فہمی ہے کہ کوئی اس سے ڈر جائے گا, کوئی خوف کھائے گا. جناب چیئرمین, اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ میری صوبے میں لکی میں پولیس نے ہڑتال کی ہے اور پوری لکی کی عوام اس کے ساتھ روڈوں پہ ہے. ٹانک میں یہ پوزیشن ہے. باجوڑ میں آج پولیس نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 5 دن کے اندر اگر آرم فورسز نہیں نکلے تو ہم اپنی ڈیوٹی ختم کریں گے. مطلب پوری خیبر پختونخوا میں, خاص کر مرج ایریا میں اس وقت عملاً جنگ شروع ہو چکا ہے. اور آپ پھر ایک صوبے نے قرارداد بھی پاس کی. بلوچستان میں پورا بلوچ بیلٹ جو ہے وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے, اور وہ وہاں تقریباً اسٹیٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو ہے نا گولہ باری شروع کی ہے. وہ بھائی کرنا کیا چاہتے ہو؟ ملک میں تم نے تمام اداروں کو تباہ کر دیا, کسی ادارے کی رسپیکٹ, کسی ادارے کا احترام نہیں رہا, اور تم سمجھتے ہو کہ تم سب سے زیادہ عزت والے ہو, اور تم سب سے زیادہ. دیکھیں عزت جو ہے نا قانون اور آئین میں ہے. جو قانون اور آئین میں جس کا جو احترام ہے, جو پوزیشن ہے, اس کو عزت ملتی ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں ان تمام اداروں سے کہ اپنا حدود, اپنا قیود آئین کے اندر محدود کرو. اگر آئین کے اندر آپ باہر جاؤ گے تو خدا نہ خواستہ وفاق کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. جناب چیئرمین, اس وقت تقاضا کرتا ہے, جناب اسپیکر نے ایک کمیٹی بھی بنائی اور ہمیں رپورٹ آئی کہ کچھ آفیسر کو جو ہے نا وہ سسپینڈ کیا, لیکن وہ بھی مجھے ابھی اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ کوئی سسپینڈ نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی مجھے رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ ادھر آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں, آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں. اس سے نہیں ہوگا, اس سے نہیں ہوگا. عملاً میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکوائری, سیکرٹری صاحب تو بیٹھے ہیں, اسپیکر چیئرمین سے میں کہتا ہوں کہ یہ انکوائری جو ہے نا یہ آپ ان سے نہ کروائیں ایڈیشنل سیکرٹری سے. ایڈیشنل سیکرٹری کو ایک ٹیلی فون کی مار ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا پوزیشن ہو, کیا حیثیت ہے. میں بھی چاہتا ہوں مادر سب کے لیے رسپیکٹیبل ہے, لیکن ایک ٹیلی فون آ جائے گا. اس کے لیے ایک تو آپ نے بڑی کمیٹی بنائی ہے اس انکوائری کے لیے. اگر یہ والی انکوائری اس کی ٹی او آر میں شامل ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس کی ٹی او آر میں شامل نہیں ہے تو اس کے لیے ایک آل پارٹی کمیٹی بنائی جائے تاکہ اس کی صحیح معنوں میں تحقیق ہو اور جائزہ لیا جائے کہ کیسا ہوا ہے. مجھے بہت افسوس ہے اور یقین جانیں مجھے یہ, چونکہ میں اس اسمبلی میں میری دوسری ٹرم ہے, پہلی ٹرم میں جو ہے نا ایز اے اسپیکر یہاں سر انجام میں نے ڈیوٹی دی ہے. دوسری یہ کہ خواجہ آصف صاحب نے اس دن بتائی, کل میں چونکہ پشاور ہائی کورٹ پہ تھا, میں نے اس کی تقریر سنی ہے کہ ہمارے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوتے تھے. میں نے کل سیکرٹری صاحب آپ کو ایک ریکویسٹ دی ہے, اس کی ڈیٹیل مجھے دے دیں. میں نے کبھی کسی کی پروڈکشن آرڈر ریفیوز نہیں کیے. خواجہ آصف صاحب کی پروڈکشن آرڈر ایشو ہوئے, اعتزاز حسن کی پروڈکشن آرڈر ایشو ہوئے ہیں, سعد رفیق کی پروڈکشن آرڈر ایشو ہوئے ہیں, اور جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں ان سے پوچھے کتنی پروڈکشن آرڈر ہوئے اور کتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے. یعنی یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے ہمیشہ رولز کے مطابق سسٹم کو چلایا ہے. اس لیے اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ملک میں اس وقت معاشی طور پر بدحالی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کوئی معاشی اشاری بہتر ہوئے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر وہ ایکسپلین بھی کرتے کہ کیسی کوئی معاشی اشاری اور کچھ جو ہے نا اکنامک گروتھ بہتر ہوئے تو ہمیں سمجھ نہیں ہے. اس وقت تو بجلی کی بلوں نے, اس وقت تو
روزانہ کی اشیاء خوردنوش کی سامان نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ نہ ملک میں امن ہے، نہ ملک میں اس وقت کوئی اشیاء خوردنوش کنٹرول میں ہے، نہ ملک میں اس وقت کوئی یکجہتی ہے۔ اس وقت ملک ایک بہت بڑے خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس پہ سیریسلی سوچی جائے۔ جو سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے اور جتنے قیدی ہیں اس سب کے خلاف وہ سیاسی مقدمات ختم کی جائے، اور جو مینڈیٹ چوری کی بنیاد پہ اس وقت یہ حکومت بیٹھی ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فارم 45 کی اصلی جو مالکان ہے اس کو اس کا مینڈیٹ دیا جائے۔ ایک دفعہ پھر میں شکریہ بھی ادا کروں گا جو کم از کم پارلیمنٹ نے یکجہتی دکھائی ہے۔ ہمیں مزید بھی اس پہ یکجہتی چاہیے کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہم سب کا ہے۔ السلام علیکم۔